بھائی ہیں ان کا اگر باپ نہیں ہے تو اگر 4 نصاب کو مال پہنچ جائے تب چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن اگر مشترکہ طور پر وہ مال 4 نصاب کو نہ پہنچے تو کسی پر قربانی یہ واجب نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے مگر قربانی کے دن گزر گئے اور وہ قربانی نہیں کر سکا، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم لاگو ہے؟ تو وہ شخص جو کہ مالک نصاب ہے، اگر وہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکا لیکن قربانی کا جانور وہ خرید چکا تھا، تو حکم یہ ہے کہ وہ اسی جانور کو صدقہ کر دے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ قربانی کا جانور نہیں خرید سکا، اس نے قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا، تو ایک بکرا کی قیمت صدقہ کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ شخص جو کہ مالک نصاب ہے اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ شخص گنہگار کہلائے گا۔ ایک مسئلہ اور کہ 10ویں ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنی جائز ہے یا نہیں؟ یعنی 10ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دوستو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ شہر میں نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنا یہ جائز نہیں، لیکن دیہات میں 10ویں ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنا یہ جائز ہے، بلکہ طلوع صبح صادق سے ہی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کرے، جیسا کہ در مختار میں ہے، فتویٰ قاضی خاں میں ہے، فتویٰ عالمگیری میں ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ بقرہ عید کے دن اگر شہر میں کرفیو لگ جائے یا فتنہ و فساد ایسا ہو کہ لوگ گھروں سے نکل کر عیدگاہ یا مسجد میں بقرہ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں، تو اس صورت میں شہر کے لوگ قربانی کب کریں گے؟ یعنی شہر کے اندر کوئی کرفیو وغیرہ لگ جائے یا کوئی دوسرا فتنہ و فساد ایسا پھیل جائے کہ لوگ گھروں سے نہ نکل سکیں، عیدگاہ یا مسجد میں بقرہ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں، تو اس صورت میں شہر کے لوگوں پر کیا حکم ہے کہ وہ قربانی کب کریں؟ جبکہ کرفیو کسی شہر میں اگر لگ جائے کسی فتنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اور لوگ عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھ سکے، ان پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں 10ویں ذی الحجہ ہی کو شہر میں بھی طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی کرنا یہ لوگوں کے لیے جائز ہو جائے گا، جیسا کہ در مختار میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دوستو ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔